السلام علیکم گائز، میں آپ کا بھائی حسینی خواجہ سے۔ تو آج ہم زیارت کراتے ہیں آپ کو پوری درگاہ کی انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ کربلا شریف جو جالرا شریف میں موجود ہے، اور یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں قدرتی پانی پورا بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارے جتنا دکھ رہا ہے یہ ڈوب جاتا ہے، اور قدرتی پانی اپنے آپ گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ یہاں کی یہ خاصیت ہے۔ اور یہاں پہ مولا علی مشکل کشا کے چراغ روشن ہوتے ہیں جس وقت پانی گھٹ جاتا ہے۔ تو ابھی کا حالات یہ ہیں کہ پانی کافی نیچے گھٹا ہوا ہے، پانی کافی کم ہے، پانی پیچھے کی سائڈ میں جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر چراغ روشن ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کافی اوپر تک آ جاتا ہے، اور یہ مولا عباس علمدار کے علم لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، اپنے منتیں مرادیں یہاں پر آ کے مانگتے ہیں۔ اور یہ جالرا شریف ہے، یہاں پر جو ہے جو شیطانیت وغیرہ ہوتی ہے، جو حاضری بھرتے ہیں وہ حاضری والے لوگ۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ جالرا شریف ہے، اور یہاں پر لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے لائن لگی ہوئی ہے کس طرح سے زائرینوں کی، اور یہ لوگ سبھی اپنی اپنی باری کے انتظار میں کہ نمبر آئے گا اور لنگر ملے گا۔ یہاں پر سبھی کو لائن کے حساب سے لنگر دیا جاتا ہے، لائن لگتی ہے اور لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں آگے۔ دیکھیے کتنی بھیڑ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کس طریقے سے زائرین پبلک آئی ہوئی ہے، کتنے مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ کافی زیادہ بھیڑ ہے۔ اور لائن کو دیکھیے، لنگر کی لائن کتنی لمبی ہے۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں، یہ حوض ہے، اور اس کی خاصیت یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پانی میں بہت ہی زیادہ شفا ہے۔ لوگ آتے ہیں، چاروں کونوں کا پانی لے کے جاتے ہیں یہاں پر، اور کافی شفا ملتی ہے انہیں۔ یہ ہماری آگے شہزانی مسجد، جو کہ بادشاہ شہزان نے بنوائی تھی، اور یہ پوری شہزانی مسجد دیکھیے کس طرح سے زائرینوں سے بھری ہوئی ہے۔ کافی لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنی عقیدت، اپنی مرادیں، اپنی منتیں لے کے۔ اور یہ ہمارے شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول ہند الولی شہنشاہ ہندوستان، دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، سبحان اللہ۔ مطلب آنکھیں نہیں رکتی ہیں، مطلب اتنا حسین منظر ہوتا ہے، اتنا روحانی منظر ہوتا ہے۔ کس طرح سے زائرین یہاں آتے ہیں، کوئی اپنی اپنی مرادیں لے کے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، کوئی موبائل میں دیکھ کے پڑھتا ہے، تو کوئی نعت پیش کرتا ہے، کوئی سلام پیش کرتا ہے۔ اور دیکھیے کتنی بھیڑ ہے، یہ پوری شاہزانی مسجد ہے۔ اور اب یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ قوالیاں ہوتی ہیں، اور یہیں پر یہ ایک بابا ہیں جن کا نام ہے سوالی والے بابا۔ اسی کونے میں سوالی والے بابا ہیں جنہوں نے اپنا سوال رکھا تھا، اور لوگ اکثر اپنا سوال اب ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے بھی اپنا سوال پورا کرواتے ہیں۔ کافی روحانی منظر ہے، کافی پبلک ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی بہت ہی روحانی منظر ہوتا ہے یہاں کا۔ اور اب چلتے ہوئے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جنتی دروازے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ جنتی دروازہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ موقع آیا تو اس کے بارے میں تفصیل سے کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، تو یہاں پر آتی ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے۔ جس طرح سے دیکھیے اوپر، میں آپ کو زوم کر کے ایک بار دکھا دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ چلہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور یہ محرم میں کھلتا ہے لوگوں کی زیارت کے لیے، جو مہمان آتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں نیچے جا کر۔ اور اس کے ہی جسٹ برابر میں غریب نواز کی جو بیوی صاحبائیں تھیں دو، ان کی مزاریں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیو گیٹ ہے وہ جو بنا تھا، دیکھیے یہ ہے غریب نواز کی بیوی صاحباؤں کی مزار۔ تھوڑا زوم کر کے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی صاحباؤں کی مزار ہے۔ یہ بابا فرید کا جو چلہ ہے اس کے جسٹ برابر میں ہے، اور یہ وہ گیٹ ہے جو نیا بنایا ہے۔ یہ 10 نمبر گیٹ کی راستہ ہے جہاں پر سلب ہے، کمپلیکس ہے، واش روم ہے۔ جو کافی لوگ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں جالرا شریف میں شہزانی مسجد میں اکثر لوگوں کو دقت ہوتی ہے کہ یہاں پہ واش روم کہاں ہے، تو یہ 10 نمبر گیٹ ہے، جو اس گیٹ سے سیدھے لاسٹ میں جا کے واش روم بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ ہم آ گئے محفل خانے کی طرف، اور یہیں پر چھوٹی بڑی دیگیں ہیں، اور ایک حوض اور بنا ہوا ہے، وضو خانہ ہے یہاں پر۔
دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ پبلک کتنی ہے اور کتنا روحانی منظر ہے، کتنی پبلک ہے، دیکھیے آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اور یہ چھوٹی بڑی دیگ کی طرف جو وضو خانہ ہے، جو حوض ہے، یہ وہ ہے۔ اور یہ نیو گیٹ ہے جو ابھی کچھ ہی وقت پہلے بنا ہے، نیا گیٹ۔ دیکھیے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی دیگ ہے، جو لوگ منتوں کے مرادوں کے زائرین آتے ہیں، جو اپنی منت مرادیں کہ جو بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں دیگ کے اندر چڑھاتے ہیں، ڈالتے ہیں، یہ وہ بڑی دیگ ہے۔ انشاءاللہ قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ بڑی دیگ ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ خواجہ غریب نواز جو دنیا کو نوازتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت نظارہ۔ تو دوستو جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے پبلک، دیکھیے ماشاءاللہ کتنی پبلک ہے۔ اور دیکھیے اونچائی دیکھیے گیٹ کی۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ گیٹ ہے جب بلند دروازے سے ہم لوگ اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد چھوٹی بڑی دیگ کے پاس جو پہلا گیٹ پڑتا ہے، یہ وہ گیٹ ہے۔ سامنے دیکھیے بلند دروازہ دکھ رہا ہوگا آپ کو، اور اس کے رائٹ سائڈ میں 2 نمبر گیٹ ہے، اور یہ سامنے ٹھیک سامنے بلند دروازہ ہے جو 1 نمبر گیٹ ہے۔ چلیے آج آپ کو بلند دروازے سے بھی جو نیا بازار کا راستہ ہے، جو بازار ہے، جو مارکیٹ ہے، اس میں کتنا رش ہے، کتنی بھیڑ ہے، وہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے نظارہ اور منظر دیکھیے کہ کتنی بھیڑ ہے۔ یہ دیکھیے بازار ہے، یہ درگاہ کے سامنے جو بلند دروازہ ہے، اپنا بلند دروازے کے ٹھیک سامنے جو مارکیٹ لگتی ہے، یہ وہ مارکیٹ کی بھیڑ ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عاشقی غریب نواز کی۔ یہ ہے غریب نواز کے چاہنے والے، یہ ہیں محبت کرنے والے غریب نواز سے۔ اور دیکھیے یہ غریب نواز سے اندر کا ماحول ہے، اور زائرین کو دیکھیے، بھیڑ کو دیکھیے کتنی، کہ یہ وہ منظر ہوتا ہے جو یہاں پر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کچھ ہی وقت ایسے ہوتے ہیں جو بھیڑ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، ورنہ سال کے 12 مہینے یہاں پر جب بھی آپ لوگ آئیں گے تو یہاں بھیڑ ملتی ہی ملتی ہے، کیونکہ غریب نواز وہ شخصیت ہیں، وہ راجا ہیں، اور راجاؤں کے راجا ہیں، کہ ان کی چوکھٹ پہ آیا ہوا ہر شخص اپنی منتیں مرادیں لے کر جو آتا ہے، وہ یہاں سے اپنی مراد پوری کر کے ہی واپس جاتا ہے، کیونکہ غریب نواز سب کو نوازتے ہیں۔ ابھی تک کسی سے نہیں سنا گیا، کسی سے نہیں یہ خبر آئی کہ ہم نے غریب نواز سے یہ چیز مانگی اور نہیں ملی۔ غریب نواز میرے سب کو دیتے ہیں۔ بھائی ہندوستان کے راجا ہیں، شہنشاہ ہیں، عطائے رسول ہیں، اور جو راجا ہوتا ہے وہ اپنی پرجا کا پورا خیال رکھتا ہے، اور پرجا کے اندر اچھے برے لوگ سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن راجا کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرجا میں جیسے بھی ہو سب کو دیتے ہیں۔ تو وہی میرے غریب نواز کی خاصیت ہے، اور وہی غریب نواز ہے میرے، کہ غریب نواز سب کو دیتے ہیں۔ یہاں پر سنا گیا ہے بڑوں سے کہ غریب نواز کا وہ وسیلہ ہے کہ جو جیسے مانگتا ہے وہ اس کو ویسے دیتے ہیں۔ غریب نواز کا کام ہے دینا، نوازنا، اور سب کو نوازتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز۔ اور سامنے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ، یہ صندلی مسجد کا نظارہ ہے۔ چلیے اندر سے مسجد کا نظارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کافی خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ صندلی مسجد ہے۔ لوگ اپنی اپنی نمازیں ادا کرتے ہوئے
یہ راستہ سیدھا بلند دروازے کی طرف گیا ہے، مین گیٹ، گیٹ نمبر 1۔ اور اب انشاءاللہ آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں جہاں خواجہ غریب نواز نے اونٹوں کو بیٹھا لا تھا، جو راجا کے پرتھوی راج چوہان کے جو اونٹ بیٹھے تھے اور جو اٹھے نہیں تھے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جگہ میرے بھائیوں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ پرتھوی راج چوہان جو تھا اس کے اونٹوں کو بیٹھا لاتا، وہ یہی وہ جگہ ہے۔ اور یہ سندلی مسجد کے ٹھیک پیچھے ہے یہ جگہ جہاں پر غریب نواز نے پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو بیٹھا لاتا۔ اب ہم چلتے ہیں آستانہ غریب نواز کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ جو پورا ایریا ہے یہ عطائے نور کہلاتا ہے، اور یہ غریب نواز کے آستانے کا مین گیٹ ہے۔ یہ مین گیٹ ہے غریب نواز کے آستانے کا، دربار میں اندر جانے کا۔ اور یہ جو پیڑ ہے، یہاں پر جو منتیں مرادیں مانگتے ہیں، وزن جو ہوتا ہے بچوں کا، وہ یہ جگہ ہے۔ اور یہ پورا ایریا جو کہلایا جاتا ہے یہ عطائے نور کا کہلایا جاتا ہے کہ عطائے نور ہے۔ یہاں پر عورتوں کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں، نماز پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، عبادت کرنے کے، تلاوت کرنے کے، یہاں پہ خاص انتظام اسپیشلی عورتوں کے لیے ہے۔ یہ غریب نواز کا مین گیٹ ہے، جو دربار کے اندر جانے کا، ان کی زیارت کے لیے، ان کا سلام پیش کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ عطائے نور کے اندر جو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام لیڈیسیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سارے انتظامات یہاں عورتوں کے لیے، لیڈیسوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ نمازیں ادا کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت پڑھیں، تسبیح کریں، جو بھی ان کی عبادت میں شمار ہوتا ہے وہ سب یہاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا ایریا اسپیشلی خاص طور پہ عورتوں کے لیے ہے۔ اور اب آتے ہیں وہاں پر جہاں پر قوالیاں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ پھولوں کی سجاوٹ دیکھیے یہاں کی، پبلک دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پبلک دیکھیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کتنی پبلک ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، یہ ہند الولی کا ہے بھائی، دربار ہند الولی کا ہے، شہنشاہ ہندوستان کا ہے۔ اور یہ اس ولی کا دربار ہے، اس راجہ کا دربار ہے کہ یہاں پر آیا ہوا کوئی بھی خالی جھولی لے کر نہیں جاتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے کر آتا ہے اور خوشی کے آنسو لے کر جاتا ہے، خالی جھولی لے کر آتا ہے اور جھولی اپنی بھر کے جاتا ہے۔ اور یہاں پر آئے ہوئے ہر زائرین کو، ہر مہمان کو جو بھی آتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، وہ میرے غریب نواز اس کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، یہ دیکھیے قوالیاں ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ غریب نواز کی 35 گیٹ کی طرف قوالیاں ہوتی ہیں۔ اور پبلک دیکھیے کتنی بے شمار پبلک ہے، ماشاءاللہ کتنا مہمان ہے۔ یہ دیکھیے، کافی پبلک موجود ہے، زائرین مہمانوں سے بھرا ہوا ہے پورا دربار۔ اور اس دربار کی جتنی بھی باتیں کہی جائیں، جتنے بھی واقعے، جتنے بھی کرامتیں بتائی جائیں، وہ کم ہیں، کیونکہ یہاں کی جو خاصیت ہے، جو شخصیت ہے، وہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، لوگ بتاتے ہیں، سنتے چلے آئے ہیں کتابوں میں۔ اور اب میں زیارت کراتا ہوں آپ کے خواجہ غریب نواز کے سب سے چھوٹے بیٹے کی۔ آئیے آپ لوگ بھی، سبھی لوگ اپنا سلام پیش کریے۔ دیکھیے، یہ غریب نواز کے چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت خواجہ سید ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غریب نواز کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ اور یہ 35 گیٹ کی طرف ہیں۔ اپنا اپنا سلام پیش کریے۔ اور اب چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں خواجہ حسام الدین ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غریب نواز کے سالے صاحب میں ہیں، یعنی کہ
غریب نواز کی جو اہلیہ ہیں، جو بیوی ہیں، ان کے بھائی کی یہ مزار ہے اور یہ جھالرا شریف میں آتی ہے۔ یہ دونوں جو مزار ہیں ماموں بھانجے کی مزار کہا جاتا ہے۔ یہ جو مزار آپ نے دیکھی ہے، درگاہ دیکھی ہے، یہ ماموں کی ہے، ماموں جان کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جھالرا شریف ہے۔ یہ سامنے لنگر خانہ ہے، اور اس لنگر خانے کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پہ صرف رمضان کے وقت ظہر میں لنگر نہیں بٹتا ہے، باقی سال کے 365 دن یہ لنگر سرعام چلتا ہے، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ صرف رمضان میں ظہر کے بعد نہیں ہوتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں، باقی یہاں کا لنگر یہ چلتا رہتا ہے۔ اور آج جو یہ سجاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنی رونق یہاں پر ہے، تو آج کا جو دن ہے حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، تو انہی کی یاد میں یہاں پر آج قوالیاں ہوں گی۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی اچھی سجاوٹ کرائی گئی ہے۔ دیکھیے ابھی تیاری چل رہی ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے عشاء کے بعد 10:30 11 بجے تک یہاں کا جو بھی پروگرام ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے جشن مولا ابو طالب علیہ السلام، تو یہ مولا کائنات کے جو ہے والد تھے، اور دیکھیے مہمان زائرین چادر لے جاتے ہوئے پیش کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور یہ سجاوٹ کا کام چل رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ آج ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، مولا کائنات کے والد مولا حسین، مولا حسن کے دادا جان، انہی کا دن ہے آج 29ویں شب۔ تو ابھی یہاں کی سجاوٹ، یہاں کی تیاری چل رہی ہے۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں جو بھی جس طریقے بھی دکھایا، اس میں اگر کہیں پہ میری غلطی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے لنگر خانہ، جس طرح سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ سامنے اندر لنگر خانہ ہے، تھوڑا زوم میں کر دیتا ہوں۔ اس لنگر خانے کی یہی خاصیت ہے کہ یہ سال کے 365 دن چلتا ہے، صرف رمضان میں ظہر کو یہاں نہیں ہوتا ہے لنگر۔ یہ وہی حوض ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کی وہ خاصیت ہے کہ اس کے پانی میں ماشاءاللہ بہت شفا ہے، کوئی بھی بیماری ہو وہ یہاں سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تمام ولی، جتنے بھی ولی اللہ آتے ہیں غریب نواز سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، وہ اسی وضو خانے میں وضو کرتے ہیں، اسی حوض میں وضو کرتے ہیں۔ تو اس پانی میں شفا بہت ہے، میں نے خود نے بھی استعمال کیا ہے، کافی شفا ہے۔ اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں لنگر کی لائن لگی ہوئی ہے، لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو شروع میں دکھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے تھوڑا سا پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں پاس سے آپ کو۔ یہ میرے غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا پاس سے آپ کو دکھائیں، کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے، وہاں تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، دیکھیے۔ اور ماشاءاللہ لنگر بھی اتنا دیا جاتا ہے کہ آدمی ایک نہیں 2 کھا سکتے ہیں لنگر، ایسا نہیں ہے کہ آدمی تھوڑا سا لنگر دے دیا اور ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ اتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے کہ ایک بار میں جو یہ کیری بیگ، تھیلی، پنی جو بھی ہے اس میں دیتے ہیں، تو وہ 2 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اور آ گئے ہم وہیں جہاں سے ہم نے ویڈیو کی شروعات کری تھی، تو انشاءاللہ ویڈیو کا اینڈ بھی آج وہیں سے ہی کریں گے۔ اور جتنے بھی اس یوٹیوب پر نئے میرے چینل پر آئے ہیں، سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل حسینی خواجہ کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو میں اگر کہیں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے میں دل سے سبھی سے معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے سے بہتر چیزیں آپ کو بتانے کی، دکھانے کی۔ اور دیکھیے تیاری شروع ہو چکی ہے چراغ روشن کی، اور یہاں پر صاف صفائی چالو ہے، اور اب چراغ روشن ہوں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔